جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ والے عمل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا خیر الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، وان قل، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ام المؤمنین، امی جان یہ بتائیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی کسی خاص دن کو خاص کر کے عبادت کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی بھی کسی دن کو خاص عبادت کے لیے نہیں کیا۔ آپ فرماتی ہیں وَكَانَ يُحِبُّهُ الدَّوْمَ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشگی پسند تھی، مستقل مزاجی پسند تھی۔ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے اس کو کنٹینیو کیا کرتے تھے، اور پھر وہ کام مستقل کرنے کی، کنٹینیو کرنے کی برکت یہ تھی کہ اللہ تعالی تھوڑی مشقت کے اندر زیادہ اجر دے دیتا تھا۔ تو لہذا ہم ایک مہینے کے اندر عبادتیں کریں، ایک مہینے کے اندر صدقات کریں، خیرات کریں، کیا ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم رمضان کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو رمضان کا بھی رب ہے، شعبان کا بھی رب ہے، رجب کا بھی رب ہے، ذوالحجہ کا بھی رب ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کے پاس لوگ آ کر پوچھتے کہ شعبان میں عبادت کرنا بہتر ہے یا رجب میں، تو فرماتے لا تکن شعبانیا ولا تکن رمضانیا، کہ نہ شعبانی مسلمان بنو نہ رمضانی مسلمان بنو، بلکہ عبادت کا تصور دین کے اندر یہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے پیغمبر، عبادت کرنے کا کوئی خاص مہینہ نہیں، کوئی خاص دن نہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، عقل سنبھالی ہے، اس سے لے کر کے قبر تک آپ نے عبادت کرنی ہے، کوئی تعطل نہیں۔ اللہ کے فرائض میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے پر واجب کیا ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مشروط نہیں کیا، ان میں دوام ہے، ان میں ہمیشگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اوصنی، مجھے وصیت کیجیے، مجھے وصیت کیجیے۔ اصل نے ایک کو فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، میری وصیت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صبح کے ٹائم پر یا قدوس 1000 بار پڑھ لو، ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن بیٹھ جاؤ اور فلاں فلاں ذکر کر لو، آپ نے کچھ نہیں بتایا ایسا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک، ہمیشہ ہر وقت زندگی بھر اپنی فارغ اوقات کے اندر اپنی زبان پر بیکار چیزیں، بیہودہ چیزیں لانے کے بجائے اللہ کے ذکر کو لایا کرو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے عظیم عظیم کلمات وہ پڑھا کرو۔ دوسرے صحابی آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر وصیت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ یہ کہیں کہ اللہ پر میں نے ایمان لایا اور پھر اس ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو سب کہتے ہیں، یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے اور ہم ایمان پر ثابت قدم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں کہتے بہت سارے لوگ ہیں لیکن استقامت اختیار نہیں کرتے۔ کہنا الگ بات ہے، عملی طور پر ہمیشہ اس پر قائم رہنا، اس پر دائم رہنا یہ مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو ہمیشہ کوئی کام کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد صرف کلمہ نہیں پڑھ لیا، صرف اپنے آپ کو نام کا مسلمان نہیں کہہ دیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے، کوئی بھی ایسا مسلمانوں کا نام ہے اور اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔
ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تمہارا کیا یہ گمان ہے کہ جنت کوئی آسان سودا ہے؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ تو تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا تمہیں۔ اب خود ہی حساب کر لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود ہی کر لو، قیامت سے پہلے اپنا حساب خود لے لو کہ کیا میں جنت کا حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ جنت کوئی خیراتی مال نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا جزاء بما كانوا يعملون، جن کے عمل ہوں گے۔ تو استقامت، میں کہ ثم استقم، تو استقامت اختیار کرو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتے ہیں، اس عمل کو ہمیشہ کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی جذبہ ایسا نہیں ہوتا جو ایک مہینے میں ابھار دے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے پورا سال مسجد سے غائب، رمضان کے مہینے میں تمہاری افطاریاں کروانا، رمضان میں تمہاری سحریاں، رمضان میں تہجد، کہاں گئے ابھی آپ کی یہ؟ کیا رمضان کے آخری ٹائم پر جس اللہ سے رو رو کر مانگتے تھے، کیا وہ اللہ اب نہیں رہا؟ نعوذ باللہ۔ کیا جو اللہ رمضان کے مہینے میں آسمان دنیا پر آتا تھا وہ عام دنوں میں نہیں آتا؟ حالانکہ پیغمبر کا فرمان ہے ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا، اللہ تعالیٰ کسی خاص مہینے میں نہیں، کسی خاص رات میں نہیں، بلکہ اللہ سال کی ہر رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر کے پکار دیتا ہے حل من مستغفر نغفر له، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی معافی کو قبول کر لوں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں، ہے کوئی پکارنے والا پکار کو قبول کر لوں، ہے کوئی بے بس آئے میرے در پہ، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ کون ہے جو بے بس کی پکاروں کو سنے گا؟ اللہ پورا سال سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک مہینے کا رب نہیں ہے، اللہ صرف ایک مہینے کا اللہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پورے سال کا رب ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ اس عمل کو ہمیشہ کرتے رہنا، ہمیشہ کرتے رہنا، اور یہ نہیں پتا کہ یہ عمل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سلف صالحین ایسے تو نہیں کرتے تھے، 6 مہینے رمضان المبارک سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ اور رمضان آتا دعائیں کرتے، عبادتیں کرتے، اور اس کے بعد پھر دعائیں کرتے اللہ جو رمضان میں کیا ہے وہ قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے ان کو، اور ایسا مقام کہ پیغمبر کی زبان سے اللہ نے مقام دیا ان کو، نعم الرجل عبداللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب عبداللہ نے خواب دیکھا تھا کہ رات کو میں سویا ہوا ہوں، میرے پاس 2 آئے فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کے لے گئے، جہنم کا سیر کروایا، میں دیکھتا رہا، میں ان کو بولتا رہا مجھے چھوڑ دو، مجھے جہنم کی سیر کروائی گئی۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ ہر فجر کے بعد لوگوں سے خواب سنا کرتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو وہ بتائے، اللہ کے پیغمبر تعبیر کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کا کوئی خواب نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے کہ آج میں نے فلاں خواب دیکھا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، ادب تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، آپ یہ میرا مسئلہ اللہ کے پیغمبر سے بیان کر دے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے، اور عبداللہ کو جو دکھائے گئے ہیں منظر، ان سے یہ بے خوف ہو جائے، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن ایک ان کے اندر خامی ہے، ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے رہتے ہیں، رات کو اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھتے، رات کو نماز پڑھا کرے۔ نوجوان تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے مطیع متبع سنت صحابی تھے، حتیٰ کہ طبقات ابن سعد کے اندر
جن 4 لوگوں کی تمنائیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس صحابی کی تمنا کو قبول فرماتا ہے. اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے صحابی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ان کا مقام ہے. اور اس طرح کے دیگر کئی صحابہ کرام ہیں، ان کی مثالیں آتی ہیں، لیکن اس صحابی کی مثال اس طرح ہے. بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے، سوال کرتا ہے. بیٹے کو کہا کہ یہ دینار پڑے ہیں، دے دو. دینار دے دیے. پھر آیا، جو کچھ دینار تھے وہ سارے کے سارے دے دیے. بیٹے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دینار کو قبول کر لیا ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ تو میرے دیناروں کی بات کرتے ہو کہ اللہ نے سارے قبول کر لیے ہیں. اگر آج مجھے یہ پتا چل جائے نا کہ اللہ نے میرا ایک بھی دینار قبول کیا ہے تو یہ بات میرے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوگی. قبول کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. لازمی نہیں کہ ہر عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ قبول کر رہا ہے. یہ قاعدہ ہے انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ ان لوگوں سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں. تو رمضان کے ہمارے عمل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. اور اس کی فکر کیا ہے کہ رمضان کے بعد اگر ہم نے اپنے روٹین کو چینج کر لیا ہے، جو عبادتیں رمضان میں کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، اگر رمضان کے بعد بھی وہی شوق قائم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت قبول ہے. اور اگر وہ شوق چلا گیا، وہ شوق ختم ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں کی ہوئی ایک بھی عبادت ہماری قبول نہیں. انما يتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقین سے قبول کرتا ہے جن میں پرہیزگاری ہوتی ہے. اور متقی لوگوں کی عبادت کسی ایک دن کی محتاج نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. اللہ اپنے ایماندار لوگوں کو زندگی بھر قول ثابت پر قائم رکھتا ہے. زندگی بھر. ایسا نہیں کہ وہ اچانک جوش چڑھ گیا، 1 مہینے کی عبادت کر لی، 15 دن کی عبادت کر لی، 1 دن کی کر لی. نہیں، اللہ ان کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے اس پر. اسی لیے فرمایا ثم استقاموا. پھر لوگوں نے استقامت اختیار کی، کیونکہ کلمہ پڑھنا آسان ہے. اللہ نے 2 چیزیں بیان کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ. پہلے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنا اتنا آسان ہے. اس کے بعد استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے. جب تک حیاتی ہے، سانس ہے، اس پر قائم رہے. یو ٹرن نہیں لیا اس سے، ہمیشہ اس پر قائم رہے. اللہ کہتے تتنزل علیہم الملائکہ. ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے. لا تخافوا ولا تحزنوا. خوف نہ کرو، غم نہ کرو. ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ ہے. اور اللہ کیسی مدد فرماتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین پر قائم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کا شوق دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کے لیے مرنے مارنے پر اس کو تیار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے. فرعون کے دربار میں جب وہ عورت کنگھی کروا رہی تھی فرعون کے بیٹی کو، اور جب کنگھی گرتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے وہ کنگھی کو اٹھاتی ہے. اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ جس اللہ کا نام لے کر کے کنگھی اٹھا رہی ہو، میرے باپ کی بات کر رہی ہو نا، فرعون کی. اللہ اکبر. اس عورت نے کہا نہیں، میں اس رب کی بات کر رہی ہوں، اس اللہ کی بات کر رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے. اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ میرے ابا ہی تو رب ہیں جس نے کہا ہوا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اس ظالم نے کہا تھا کہ حامان کوئی سیڑھی تیار کرو آسمان تک، جس رب کی موسیٰ بات کرتا ہے اس کو دیکھ کر تو آ جائیں، وہ کہاں پر ہے. اس نے کہا کہ میں اپنے سے بڑھ کر کوئی رب دنیا میں سمجھتا ہی نہیں. جب اس کی بیٹی نے یہ سنا کہ میرے باپ کا بھی کوئی رب ہے، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان،
آج میں نے نئی بات سنی ہے اپنے نوکر سے جو مجھے کنگھی کرواتی ہے، اس نے اس طرح بسم اللہ پڑھا تھا، اور پھر میں نے پوچھا اس سے، اس نے کہا کہ رب تو وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، ابا تجھ سے بڑا بھی کوئی رب ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی رب ہے ہی نہیں، اس کو بلاؤ، اس کو بلایا گیا، سمجھایا گیا، کبھی فرعون سے بڑا کوئی رب ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میرا اللہ ہے جو آسمانوں پر ہے۔ استقامت دیکھو، ورنہ مکر جاتے، مکرنے میں کیا تھا؟ اور یہ جائز بھی ہے کہ اگر موت کا خطرہ ہے، انسان کو جان کا خطرہ ہے، تو انسان عارضی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اللہ پر قائم ہے، اس انسان کو عارضی طور پر کوئی کلمہ کفر کہنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی مدد جب انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ فجر کی نماز میں اٹھنا، یہ پوری سال عبادتیں کرنا، یہ تو آسان کام ہے۔ یہ انسان سولی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ انسان مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے، استقامت ہے، ہمیشگی ہے عمل کے اندر۔ اس عورت کو کہا گیا کہ بھائی آپ مان لو، اس نے کہا نہیں، اللہ تو میرا وہی ہے، میں اس پر قائم رہوں گی۔ آخر فرعون کا آرڈر یہ آ گیا کہ بڑی ایک دیگ تیار کی جائے، اس دیگ کے اندر تیل ڈالا جائے، جب وہ تیل کھولنے لگ جائے تو اس کے 3 بچوں کو پہلے ڈالا جائے اس کے اندر، اور پھر اس کی ماں کو ڈال دیا جائے، پتا چلے اس کا رب کہاں آتا ہے۔ اللہ اکبر، آزمائش آ گئی۔ آزمائش میں صبر کرنا یہ بھی مومن کا کام ہے۔ ہمارے ہاں ابھی کل ہی ایک بندہ بتا رہا تھا کہ یار رمضان میں ہمارے گھر کی ساری عورتیں نمازیں بھی پڑھ رہی تھی، بچے بھی مسجد کو جا رہے تھے ہمارے، لیکن پھر بھی گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ آپ کوئی نماز عارضی مفادات کے لیے پڑھتے ہو، اور ایمان لانے کے بعد، نمازیں قائم کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بندے کو آزماتا ہے کہ یہ مفاد کے لیے پڑھ رہا ہے یا میری رضا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اللہ آزماتا ہے، اللہ کے آزمانے کے بہت طریقے ہیں۔ آزمائش آ گئی، اور اس عورت نے آزمائش میں صبر کیسے کیا؟ پہلے بچوں کو ڈالا گیا، کیونکہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے اس کو رحم آ جاتا ہے، اگر اس کو رحم آ جائے اور یہ قائم رہے۔ لیکن اس عورت نے وہی مثال قائم کی تھی جو خباب بن ارت نے کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ سولی پر لٹکانے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، تلوار سے گردن اڑانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کافر اتنا پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ، آج دل میں 1 منٹ کے لیے خیال تو آیا ہوگا کہ میں محمد کا سپاہی ہوں، میرے پیغمبر کی وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، کاش کہ یہاں پر اللہ کے پیغمبر خود ہوتے، میں اپنے گھر میں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ظالم، موت سے ڈرتا نہیں ہوں میں، اور جو نمازیں پڑھی تھی، 2 رکعات پڑھی تھی، ان سے مہلت لی تھی، ان 2 رکعات کے اندر بھی کمی کی، جلدی جلدی پڑھا نماز کو۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ موت سے ڈر گیا ہے، نماز جلدی پڑھ، نماز میں دیر کر دی ہے، جلدی نماز پڑھ لی، سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چپے اور میں اپنے گھر میں ہوں، مجھے موت گوارا ہے۔ اللہ کی مرض ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اس عورت نے کہا پھینکو سب کو۔ ایک بچے کو ڈالا گیا، پھر پوچھا گیا ہاں اب بتا دوسرے بچے کو بچانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ اکبر، ہم تو پریشان ہو جاتے کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، اللہ تیری مدد کہاں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا تھا متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، اللہ نے نقشہ کھینچا قرآن کے اندر۔ آپ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں تم نے یہ گمان کر لیا ہے جنت کوئی آسان سودا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم پر ابھی وہ دن آئے ہی نہیں جو اللہ نے پہلی امتوں پر نازل فرمائے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، ان پر بھوک آئی، افلاس آئی، حالات کی تنگیاں آئی، حتیٰ کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے متا نصر اللہ، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔
اس عورت نے استقامت اختیار کی، اس کو پتا تھا کہ یہ مشکلات عارضی ہیں۔ ایک بیٹے کو ڈالا گیا، دوسرے کو ڈالا گیا، تیسرا بچہ دودھ پینے والا بچہ تھا، اور دودھ پینے والے بچے کے ساتھ ماں کی محبت بڑے بچوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر جب کھینچا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مائیں اپنے اولاد کو چھوڑ دے گی، نہیں، اللہ نے کہا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اے پیغمبر، آپ قیامت کا منظر دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، کیونکہ بڑے بچوں سے تو کئی مائیں روٹھ جاتی ہیں، ان کا گھر چھوڑ دیتی ہیں، ان سے جدا ہو جاتی ہیں، لیکن دودھ پینے والے بچے سے ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کی مثال بھی بڑے بچے سے نہیں دی، ماں کے چھوٹے اس بچے سے دی جو دودھ پیا کرتا تھا۔ عورت اس کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں جب اس کو فوری دیکھا اخذتھا وضمتھا الی صدرہ، بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، فوری بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کہ یہ اس بچے عورت کی محبت ہے، هل هي طارحة ولدها في النار، یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ دودھ پلانے والی عورت اپنے چھوٹے بچے کو آگ میں پھینک دے۔ اب نے کہا اللہ تعالی اس ماں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو یہاں بات آ گئی اس بچے کی جو دودھ پیا کرتا تھا۔ اب اس عورت پر آزمائش آ گئی، اس عورت نے سوچا 2 منٹ کے لیے کہ کیا کروں، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ اب انہوں نے کہا بھی ایک اور چانس ہے، بچے کو بچا لو، اور عورت پیچھے ہٹتی ہے۔ یہ چھوٹا بچہ گود میں بات کرتا ہے، کہتا ہے امی جان آپ ڈریں مت، آپ قائم رہیں، آپ دائم رہیں، اللہ کے امتحان کو عبور کریں، پار کریں، اللہ نے اس دیگ کے اندر جو ہمارے لیے رکھا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ آگ، دنیا کی آگ آسان ہے، آخرت کی آگ بہت مشکل ہے۔ امی جاؤ مجھے ساتھ لے کر اس آگ میں چلو۔ یہی چھوٹے بچے سے بات کروائی اللہ تعالیٰ نے، اس عورت کی مدد فرمائی۔ اس عورت میں کیا تھا؟ اس عورت میں استقامت تھی، اس عورت کے اندر عبادت ایک دن کی محتاج نہیں تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی بھی چھوٹا عمل لیا کرتے تھے اور اس عمل کو ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام نے اس طرح کی مثالیں دی کہ ہمارے خلیل، ہمارے پیارے پیغمبر نے یہ مجھے سکھا دیا تھا، اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النحل میں مثال دی ایک عورت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں لا تکونوا کاللتی، تمہاری مثال اس عورت کی نہیں ہونی چاہیے نقضت غزلہا، جس عورت نے رسی بانٹی، رسی بنائی، اور مضبوط ترین سوت کو پہلے اس عورت نے بنایا، اور سوت تیار کرنے کے بعد اس عورت نے رسی بنائی۔ وہ رسی بڑی عمدہ، بڑی مضبوط رسی جو ٹوٹے نہیں کبھی۔ غزلہا میں کہ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاثا، اس کو نقص، اس کو بنانے کے بعد اس کو توڑ دیا تھا۔ پہلے محنت کی، سوت تیار کی، سوت تیار کرنے کے بعد رسی بنائی، بڑا دل لگ گیا اس کو رسی بنانے میں۔ اب یہ رسی بن گئی تھی کہ اس رسی سے یہ کام کرتی، لکڑیاں جمع کرتی، اس سے پانی نکالتی، اس سے کوئی بھی کام کر سکتی تھی۔ لیکن اس عورت نے کیا کیا؟ جب رسی بڑھ گئی، پوری بن گئی، اس نے بیچ میں سے اس کو کاٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اس عورت کی طرح نہ بننا کہ عمل کر لو اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کو ضائع کر دو، کیونکہ عمارت بنانے کے بعد عمارت کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، پیسہ بنانے کے بعد اس پیسے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ رمضان ایک موسم تھا تجارت کا، کاروبار کا، دنیاوی نہیں، دینی آخرت کی کاروبار۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جس طرح بونس ملتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹیں لگتی ہیں، کئی تاجر کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب وہ موسم ختم ہوتا ہے اس کے بعد حساب لگاتے ہیں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ اب اگر نقصان ہوا ہے تو کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے گھر پہ، سو جائیں گے؟ نہیں، نقصان کو پورا کرنے کے لیے پہلے دن سے شروع ہو جائیں گے، اس کو پورا کریں گے، اور اگر فائدہ ہو گیا
تو اس مال کی حفاظت کریں گے، اس کو بچائیں گے ڈاکوں سے، اس کو بچائیں گے چوروں سے، ضائع ہونے سے، اور پھر اس کو صحیح جگہ پر لگائیں گے تاکہ یہ بڑھتا رہے۔ یہی مثال رمضان کی ہے۔ اگر عمل کیے ہیں تو ان کو بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے، اس طرح مال کو فائدے کے بعد بچانا ہوتا ہے۔ اور اگر کم ہوئے ہیں تو یہ نقصان ختم کرنا ہے، اس طرح نقصان ہونے کے بعد ایک کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے اور محنت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وجلت قلوبہم، اور ان کے دل کانپتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ اللہ ان کے عمل کو ضائع نہ کر دے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے عمل کیا اور ان کے دل کانپ رہے ہیں کہ ہمارے عمل کو اللہ ضائع نہ کر دے؟ ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ وہی ہوں گے زانی، چور، شرابی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے صدقات و خیرات کیا، اور پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اور یہ تڑپ پیدا ہو جانا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ انسان میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں بہت ساری اس میں مثالیں ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ صرف ایک مہینے کا رب نہیں ہے، بلکہ اللہ پورے سال کا رب ہے۔ یہ اللہ کی مسجدیں ایک مہینے کے لیے نہیں تھی کہ آپ ایک مہینے میں آئے، مساجد کو آباد کیا چلے گئے۔ یہ اللہ کی مساجد، یہ اللہ کی عبادت خانے، یہ ساری جہان کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، پوری عمر کے لیے، پورے سال کے لیے۔ تو لہذا آپ نے بھی اس رسی کو بنایا ہے، آپ نے بھی عمارت کو بنایا ہے۔ اب آپ پر ہے کہ جو محنت آپ نے ایک مہینے میں کی ہے اس کو ضائع کرتے ہیں یا قائم رکھتے ہیں۔ ضائع کرنا ایسا ہوگا کہ آپ عبادت کرنے کے بعد بھول جائیں، اگلے رمضان تک آپ کی کوئی بھی عبادت رمضان میں قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ رمضان کے بعد چینجنگ آ گئی ہے، آپ کے اندر جو پہلے کمی کوتاہی تھی، آپ کے اندر حقوق اللہ میں جو کمی تھی، حقوق العباد میں جو کمی تھی، آپ پورا کر رہے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے آپ کے عمل بھی قبول فرما لیے۔ اسی لیے یہ اللہ سے دعا کریں اس پہلے جمعے کو کہ یا اللہ ہمیں رمضانی مسلمان نہ بنا، ہمیں رمضانی مسلمان نہ بنا۔ اللہ تو ہمارا ہر مہینے کے اندر رب ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ جس طرح تو وہ کھانا دیکھ رہا تھا، وہ صدقہ دیکھ رہا تھا، وہ روزہ دیکھ رہا تھا، وہ نماز دیکھ رہا تھا جو رمضان میں تھے، اللہ تو بعد میں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا، اور توفیق کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من صام رمضان، جس انسان نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من الشوال، اور پھر رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا مہینہ، اس کے بھی 6 روزے رکھے، فَكَأَنَّهُ صَامَ صِيَامَ الدَّهْرِ، گویا کہ اس انسان نے زندگی بھر کے روزے رکھے، زندگی بھر کے روزے۔ کس سے؟ رمضان کے روزے، اور پھر اگلا جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے آخر تک کبھی بھی اس میں 6 روزے رکھ لے بندہ۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ رمضان کے بعد کہیں جائے نہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس پہ ثابت قدم رہے، کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے جو موت تک اللہ تعالیٰ کا انتظار کرتا رہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی 2 قسمیں ہیں، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچا کر دیا اس کو۔ منہم من قضا نحبہ، بعض تو ایسے ہیں چلے گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ منہم من ینتظر، اور بعض ایسے ہیں جن پر ابھی موت نہیں آئی لیکن انتظار کر رہے ہیں، لیکن عمل میں کمی نہیں آئی۔ وما بدلوا تبدیلا، ذرے برابر تبدیلی نہیں آئی۔ اگر مومن بننا چاہتے ہیں تو زندگی بھر کبھی تبدیلی نہ آئے۔ تبدیلی اگر آ گئی اس کا معنی یہ کہ متقی نہیں ہے، ہم مومن نہیں ہیں، پھر ہم مسلمان نہیں ہیں،
پھر معنی یہ ہے کہ ہم عارضی دکھلاوے کے لیے، عارضی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیشہ ہمارا ایمان مستقل مزاجی والا نہیں ہے۔ تو یہ آج کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مسلمان بنانے کے بجائے ہمیں پورے سال کا مسلمان بنائے۔ اللہ جذباتی ہو کر کے ایک دن زیادہ عبادت کر کے پھر پورا مہینہ مسجد سے غائب ہو جانے کے بجائے اللہ ہمیں تھوڑے عمل کی توفیق دے دے لیکن ہمیشہ دے دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بعض بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے، شاہد بھائی ہیں، زاہد اور دیگر ساتھی پریشان ہیں، اللہ آسانی فرما دے۔ فرید بھائی کی بہن جو ہماری نشان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اللہ مغفرت فرما دے ان کی۔ سلیم گجر کے والد کی مغفرت کی دعا کا کہا گیا ہے، ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے اللہ برکت عطا فرمائے۔ سمیع اللہ اور ان کی اہلیہ کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حنیف بھائی جن کا انتقال ہوا تھا 27 تاریخ کو، ہمارے اچھے ساتھی تھے، اللہ مغفرت فرما دے ان کی۔ اقبال بھائی کے بانجے ہیں، کامران بھائی کی کے والد کی صحت کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اور جو ہے وہ سعید بھائی، دانش بھائی، خالد بھائی، راجہ بھائی اور دیگر کئی نام لکھے ہوئے ہیں، اسلم بھائی، اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ پرویز بھائی کی اہلیہ کو بیماری ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رئیس بھائی کی اہلیہ اور رقیہ بازی وغیرہ، باسط بھائی اور ان کی اہلیہ، دیگر جو ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اس وقت ویسے بھی وائرس بھی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، عمل کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس رمضان میں جو عمل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما دے، اور رمضان میں جو روٹین ہماری بن گئی ہے اللہ تعالیٰ اس روٹین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کے حوالے سے پورا سال، پورا مہینہ جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، بہترین روٹین بن گئی ہے، ٹائمنگ بن گئی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے بندے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روٹین کو قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر اس طرح کی جو بھی نمازوں کے حوالے سے، دیگر اچھے کاموں کے حوالے سے جو ہماری محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان محنتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔